جو ہے آیات جو آ رہی ہیں اس میں متقین کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں. متقین کی اس میں 5 صفات بیان کی ہیں. جس کے اندر یہ 5 صفات ہوں گی وہ جنت میں جائے گا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو ہر حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ان کا ہاتھ تنگ بھی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور ہاتھ میں بہت کچھ ہے پھر بھی خرچ کرتے ہیں. سب سے پہلے جو صفت بیان کی وہ سخاوت کی بیان کی. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سخی بندہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگ بھی اس کے قریب ہوتے ہیں. اور جو بخیل بندہ ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لوگ بھی اس سے دور ہوتے ہیں، جہنم کے قریب ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں ایک درخت کا نام سخاوت کے نام پر بھی ایک درخت ہے، اس کی ٹہنیاں دنیا میں ہے. اور جو سخاوت کرتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک ٹہنی ہوتی ہے، اور وہ ٹہنی اس کو پھر جنت میں لے کے جاتی ہے. اور یہ جو چیز ہے سخاوت کی، یہ صحابہ کرام کے اندر بڑھ چڑھ کر کہ ہر حالت میں وہ خرچ کرتے تھے، ہر حالت میں وہ خرچ کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دفعہ مہمان آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر پیغام بھیجا کہ جاؤ گھر سے کھانا لے کر آؤ، کچھ لے کر آؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 گھر ہیں، ایک گھر میں، دوسرے گھر میں، تیسرے گھر میں، 9 گھر میں. خادم گیا، 9 سے ہی جواب آیا حضرت گھر میں کچھ نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے. سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بیٹھے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا یہ مہمان ہے، اس کو آج رات کون ٹھہرائے گا؟ آج اس کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ایک صحابی فوراً اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ میں اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حوالے کر دیا. حالانکہ اس صحابی کو بھی پتا ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے. گھر آیا، اپنی گھر والی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ کہا کھانے کو کچھ زیادہ نہیں ہے، اتنا ہے کہ ہمارے بچے کھا لیں. تو اس صحابی نے کہا بچوں کو کسی طرح بہلا کے سلا دو، بچوں کو کسی طرح بہلا کے سلا دو. آج فیصلے کی رات ہے، آج پر ہی تو فیصلے ہونے ہیں، آج رات پر ہی تو فیصلے ہونے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عروج کا ایک دفعہ موقع ضرور دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ زندگی میں عروج کا موقع ہر بندے کو زندگی میں ایک دفعہ ضرور دیتے ہیں. تو اس صحابی نے کہا بچوں کو کسی طرح سلا دو، کیونکہ تربیت یافتہ کس کے تھے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم پر، آپ کے مہمان پر نہیں لٹائیں گے تو لٹائیں گے کس پر؟ وہ تو حضور کے دیوانے تھے، مستانے تھے، حضور کے پروانے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ لٹانے والے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی نے اپنی گھر والی کو بس کسی طرح بچوں کو بہلا کے سلا دو. بچوں کو سلا دیا. پھر کہا جب دسترخوان لگاؤ، کھانا دسترخوان پہ رکھو، کیونکہ مہمان کے ساتھ میزبان نے بھی بیٹھنا ہے. مہمان کے ساتھ جب میزبان کھائے گا، مہمان کے ساتھ جب میزبان کھائے گا تو مہمان رج کے کھائے گا، لیکن کھانا کم ہے. آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے جو موم بتی وغیرہ، جو دیوا وغیرہ، جو لالٹین وغیرہ جلایا ہوگا وہ آپ نے بجھا دینا ہے. میں ویسے پلیٹ میں ہاتھ جو ہے چلاؤں گا، اور اصل کھانا یہ میرا جو مہمان ہے، رسول اللہ کا جو مہمان ہے، اصل وہ کھانا وہ کھا لے. اب ایسا ہی ہوا، کھانا رکھا گیا. بیگم نے جو ہے کیا کیا، بیگم نے وہ لائٹ تھی،
وہ روشنی تھی وہ بجھا دی اور اس مہمان کو کھلا دیا. بچے بھی ایسے بھوکے سوئے, خود بھی بھوکے سوئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی, سورۃ حشر اٹھائے, دوسرا رکوع اٹھائے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. کھانے کو خود کچھ نہیں ہے لیکن حضور کا خادم, حضور کا غلام یہ کھا لے, یہ مسلمان پیٹ بھر کے کھا لے, یہ انسان پیٹ بھر کے کھا لے. بے شمار واقعات ہیں, آپ پڑھتے ہیں احادیث کی کتابوں میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کے پاس سری آئی. اس نے, حالانکہ اس کو خود بھی ضرورت ہے, اس نے خود استعمال نہیں کی, اس نے کہا کہ فلاں کو ضرورت ہوگی, میں تو پھر بھی کھا لوں گا, اس کے گھر بھیج دو. اس نے کہا 7 والے کے گھر بھیج دو, 7 والے نے 7 والے کے گھر بھیجا, اور یہ سری 7 گھروں کے چکر کاٹ کے پہلے والے کے پاس آ گئے. یہ جذبہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیونکہ ان کو درس دیا تھا کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں, انفق, تم خرچ کرو گے اللہ تمہارے اوپر خرچ کرے گا, اللہ تمہارے اوپر خرچ کرے گا. پہلی جو صفت متقین کی قرآن نے جو ذکر کی ہے وہ کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء, کہ جو ہر حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. دوسری صفت والقاظمین الغیظ, جو غصے کو قابو کر لیتے ہیں. متقین کی دوسری صفت جو غصے کو قابو کر لیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت غصے کو قابو میں کر لے. ہاں, شریعت کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہے, اس پر غصہ آنا یہ محمود ہے, یہ اچھی بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سفارش کر رہے تھے, ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی, تو لوگ یہ چاہ رہے تھے کسی طرح اس کی سزا جو ہے یہ ہاتھ کاٹنا کسی طرح بچ جائے, اور آپ کے سامنے آپ کے محبوب ایک صحابی تھے, اس کو بھیجا کہ آپ کہہ دیں آپ کی بات وہ رد نہیں کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ بات آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام غصے ہوئے. فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی یہ کام کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا, میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. لیکن دنیا کے معاملات میں کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام, دنیا کے معاملات میں کبھی بھی آپ علیہ السلام غصے نہیں ہوئے. ہاں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں غصہ آنا ایک طبی علامت ہے. فرماتے ہیں اگر غصہ آتا ہے اچھی بات ہے, ہاں غصہ آتا ہے لیکن کنٹرول نہیں کر سکتا پھر یہ شیطان ہے, اور جس کو غصہ ہی نہیں آتا فرمایا کہ یہ گدھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس بندے کو غصہ آیا اور وہ غصہ اتارنے پر قادر بھی ہے, غصہ اتارنے پر قادر بھی ہے, لیکن اس نے اپنے آپ کو روکا, قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور اس سے کہیں گے یہ سامنے حوریں کھڑی ہیں, جس کو تو نے لے کے جانا ہے لے کے جا, چلا جا. یہ غصے پر انعام. آگے نبی علیہ اس قرآن کریم میں آتا ہے کہ متقین کی صفات کیا ہے, والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس. تیسری صفت کہ معاف بھی کر دے, لوگوں کو کیا کر دے, معاف بھی کر دے. صرف غصہ قابو کرنا نہیں, معاف بھی کر دے, دل سے اس کو بالکل معاف کر دیا. اور آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین, کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے کیا کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. آگے احسان بھی کرے, احسان کرنے والا بھی ہو. یعنی جنت متقین کے لیے, متقین کی صفات یہ ذکر کی کہ سب سے پہلے کہ وہ خرچ کرنے والا ہو ہر حالت میں, دوسری ذکر کی غصے کو قابو کرنے والا ہو, تیسری ذکر کی کہ وہ معاف کرنے والا ہو, اور چوتھا ذکر کی کہ وہ احسان کرنے والا ہو. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں احسان یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کرو, یہ احسان ہے. یہ احسان نہیں ہے کہ
کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہو. فرمایا یہ تجارت ہے، یہ تجارت ہے. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو خادمہ ان کی باندی ان کو وضو کرا رہی. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے ان کو وضو کرا رہی ہے. ان کے ہاتھ سے لوٹا گرا اور ان کے انگوٹھے پر لگا، جس سے انگوٹھا زخمی ہو گیا. ان کو غصہ آیا. وہ باندی مزاج شناس تھی، اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. والکاظمین الغیظ، متقین کی صفات اللہ نے یہ بیان کی ہے جو غصے کو قابو میں کر لے. امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے غصے کو قابو کر لیا، میں نے غصے کو قابو کر لیا. اس نے کہا والعافین عن الناس، متقین کی صفات یہ بھی ہے کہ معاف بھی کر دے، صرف غصے کو قابو میں نہ کرے، معاف بھی کر دے. امام زین العابدین فرماتے کہ میں نے معاف بھی کر دیا. انہوں نے کہا متقین کی یہ بھی صفات ہے واللہ یحب المحسنین، کہ احسان کرنے والے بھی ہوتے ہیں. اس نے کہا میں نے اللہ کے لیے تجھے آزاد کر دیا، اللہ کے لیے تجھے آزاد کر دیا. تو متقین کی یہ 4 صفات. اور 5ویں صفت یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے تو وہ اپنے خطا پر برقرار نہیں رہتے، وہ ڈٹے نہیں رہتے، بلکہ فوراً توبہ تائب ہو جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام حضور کے پاس آتے، یا رسول اللہ ہم سے جرم ہو گیا، ہمیں پاک کر دے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے متعلق یہ فرماتے کہ انہوں نے ایسی توبہ کر لی ہے کہ اگر اس توبہ کو مدینے پر تقسیم کر دیا جائے تو اللہ پورے مدینے کو معاف کر دے، اللہ پورے مدینے کو معاف کر دے. تو 5 صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کی ہیں کہ متقین کی یہ صفات ہے. پہلی ذکر کیا کی کہ وہ ہر حالت میں خرچ کرتے، ہر حالت میں خرچ کرتے. دوسری ذکر کی غصے کو قابو پاتے ہیں. تیسری ذکر کی کہ معاف کرتے ہیں. اور چوتھی ذکر کی کہ احسان کرنے والے ہیں. اور 5ویں ذکر کی کہ گناہ ہو جائے، انسان ہے گناہ ہو جائے، مومن کی اللہ کے نبی نے شان یہ ذکر کی ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، گناہ ہو جائے تو بے چین ہو جاتا ہے، نیکی پر وہ خوش ہوتا ہے. گناہ ہو جائے فوراً توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.